مسبوقا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیج دے محمد اس طرح نے سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہوئی ہے. 3 روزہ مجلس ہے بہرحال اس امام بارگاہ میں اور 2 دن جو ہے وہ فیض ریٹ میں ہے. اگر چاند 30 کا ہوا، اگر چاند 29 کا ہوا تو ایک مجلس وہاں پر ہوگی. مجلس کا صحیح ٹائم 8:30 بجے ہی ہے. کل ہمیں تاخیر ہو گئی تھی، آج ہم الحمدللہ ٹائم پر آ گئے. تو اس لیے کہ یار کیونکہ جتنی جلدی یہاں بیٹھیں گے اتنی جلدی اتریں گے اور اتنی جلدی دوسری جگہ پہنچیں گے. صلوات بھیج دے محمد والے. عزیزان محترم، انسان جو ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، اور ایک بدن اور ایک روح. بدن کا تعلق مادے سے ہے اور روح کا تعلق مجردات سے ہے، یعنی دوسرے عالم سے ہے. اور انسان انہی 2 چیزوں کے ساتھ ہی زندہ کہلاتا ہے. روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. روح تنہا بھی ہو تو بھی وہ انسان نہیں بن پاتی. بہرحال روح جہاں سے آئی ہے اس نے وہیں پلٹ کے جانا ہے. روح ہے کیا؟ قرآن میں بھی ارشاد ربانی ہے کہ پروردگار نے کہا نبی سے کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ امر ربی ہے. اب جتنا بھی بہرحال انسان تھوڑا بہت بیان کر بھی سکتا ہے تو وہی ہے جو انسان ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا، اور جتنا انسان اپنے ظرف کے حساب سے سمجھ پایا ہے اسی کو بیان کرتا ہے. ہم خود طالب علم ہیں اور ہر دفعہ چیزوں کو سیکھتے ہی رہتے ہیں اور اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے. روح اصل میں یہ سارا جو آزمائش ہے، سارا جو امتحان ہے وہ ہے روح کا. روح عہد کر کے آئی ہے، ایک عہد روح نے کیا ہے. عالم ذر میں جہاں ساری ارواح تھیں وہاں خدا نے سب سے ایک عہد مانگا. ایک کہا کہ بھائی یہ ہے. اب سب نے کہا کہ الست. اب جس نے جتنی جلدی کہا یا جتنی شدت کے ساتھ کہا ہوگا، ظاہر عالم ذر ہے اور اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس نے جس کیفیت کے ساتھ کہا اسے اس عالم میں اتنی ولایت ملی ہے. جس نے جانا تو سب نہیں ہے، عہد بھی سب نے ہی کیا، لیکن اور پلٹ کے بھی سب نے جانا ہے. اب وہ کہ وہاں کی کیفیت کیا تھی، کس نے کتنا کہا، اور جس نے جتنا کہا اس کو اتنا ملتا گیا. خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، زمین اور آسمان سب خدا کے خزانے ہیں. لیکن خدا قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے ان خزانوں کو ایک خاص معین مقدار کے ساتھ اتارتا ہوں. تنزل یعنی نیچے اتارتا ہوں، لیکن ایک خاص مقدار ہے. اب یہ جو خاص مقدار ہے یہ ظرف کے حساب سے ہے. ظرف یعنی برتن کو کہتے ہیں، ظرفیت یعنی انسان کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے. مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں جو ہے وہ
ڈیٹا کتنا آ سکتا ہے؟ 512 ہے، 1 ٹیرا بائٹ ہے، کتنا ہے؟ جتنا زیادہ ڈیٹا موبائل مہنگا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ڈیٹا ہی کا لفڑا ہے آج پوری دنیا کے اندر. شور سارا ڈیٹا کا ہے. ڈیٹا اسٹور کہاں ہوگا؟ ڈیٹا کہاں چلے گا؟ تو اب جتنا آپ اسٹور کر سکتے ہیں دنیاوی چیز، اس کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو جتنا آپ اس الہی سسٹم کو اسٹور کر سکتے ہیں تو آپ کی بھی قیمت بڑھ جائے گی. تو جتنا آپ لے سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ لے سکتے ہیں، اتنا ہی ہے. خدا کہہ رہا ہے میں اتارتا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنے خزانوں کو نیچے پہ، لیکن کتنا؟ ایک خاص مقدار میں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا لوگ لے سکتے ہیں، میں اتنا اس کو اتارتا ہوں. اب جس کی ظرفیت بڑھ جائے گی اللہ اس کو اور دیتا ہے، جتنا زیادہ آپ کریں. عزیزان محترم، اسی سے قرآن کی آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت حاجرہ صفا اور مروہ میں دوڑ رہی تھیں پانی کے لیے، تو حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں اور آب زمزم جاری ہو گیا. تو جب وہ آئیں تو انہوں نے پانی دیکھا، تو انہوں نے پانی کو، کہ پانی ریگستان میں ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے پتھر رکھ دیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ پتھر نہ رکھے جاتے تو جس طرح آب زمزم ابل رہا ہے اسی طرح قیامت تک بہتا رہتا. وہ روک دیا انہوں نے، کہا روک دیا انہوں نے. ابل ابھی بھی رہا ہے، چشمہ یعنی ابل رہا ہے، نکل رہا ہے، پانی نکلے جا رہا ہے، لیکن بہہ نہیں رہا. روک دیا، وہیں سے سب کچھ جمع ہوتا ہے. تو کہا انہوں نے روک دیا. اگر انہوں نے بہرحال اچھے کام کے لیے روکا کہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن پروردگار بھی پھر ظرفیت کے حساب سے چیزوں کو دیتا ہے. اب ہماری اپنی کیپیسٹی کتنی ہے کہ جو معاملہ روح کا معاملہ ہے، روح کے پاس کیپیسٹی بہت ہے. روح انسان کی اللہ نے اسے بہت کمال دیا ہے. یعنی روح بدن میں جب ہوتی ہے تو قید ہوتی ہے، اور بدن سے باہر نکلتی ہے تو بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے عطر کی شیشی کا ڈھکن کھول دیا جائے، خوشبو پھیل جاتی ہے. اسی طرح جو شخص اپنی روح کے اوپر کام کرتا ہے، روح اس کی بہت بزرگ ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ کے سامنے شہید آیت اللہ خامنائی کی شخصیت، جب تک زندہ تھے تو بھی کیسے تھے، لیکن شہادت کے بعد پھیل گئے. ظرفیت بہت تھی نا، اپنے آپ کو اتنا بلند کیا ہوا تھا کہ جب زندہ تھے جب تک پھر بھی لمیٹڈ سچویشن تھی. اب تو یعنی پوری دنیا جو ہے وہ، اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، کون تھے یہ، کون ہیں یہ لوگ، کون ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ مکتب امام حسین کے شاگرد ہیں، کہ جو کچھ ہے وہ سب حسین سے ہے. تو یہاں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو بزرگ کرنا ہے تو ہمیں ان ہستیوں سے جوڑنا پڑے گا. ہم محدود ہیں، ہماری ہر چیز محدود ہے. ہم دنیا کے بندے ہیں، ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر ہے یقینا. ہم دنیا میں دسے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا کے اثرات ہماری روح، ہمارے باطن کے اوپر پڑتے ہیں. اب یہ جو روح سافٹ ویئر ہے، اللہ نے اس کی خوراک رکھی ہوئی ہے، اور جب انسان اس کو خوراک نہیں دیتا تو یہ بہرحال پھر کہیں نہ کہیں ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے. یہی میرے آپ کی کل بھی آپ کی خدمت میں نے کہا کہ باطن کی تربیت بہت ضروری ہے. یہ ایک ہی چیز انسان کے اندر ہے جو مراتب رکھتی ہے، یعنی نفس بھی ہے کسی علم میں، کہیں پر یہ قلب بھی ہے، اور وہی جو ہے وہ پھر انسان کی روح. یہ کیفیت انسان کے عمل اور درجات کی وجہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اب ہم دنیاوی خوراک کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں جو کہ رکھنا چاہیے، مریض ہوں ڈاکٹر کو دکھائیں، صحت کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، یہ ضروری ہے. بدن ضروری ہے، اسلام ظاہری طہارت کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر باطن کی طہارت کی ضرورت ہے. اس سے بڑھ کر ہے. سامنے آپ اچھی خوشبو لگا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، برانڈڈ کپڑے پہن لیں آپ، لیکن آپ اندر سے کیسے ہیں؟ اندر آپ کا کیسا ہے، کتنا خوشبودار ہے؟
وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہی جب انسان زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ اندر سے کیسا ہے. اور یہ میرا نہیں ہے، یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ. وہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. تو یہ اب اندر اصل میں مشکل ہے ساری. یہ جو سارے مسائل ہیں آج معاشرے کے، سوسائٹی کے، پرسنل لیول، یہ سب اندر کی وجہ سے، باہر نہیں ہے. یہ مشکل اندر ہے. انسان تحمل نہیں کر پاتا، انسان برداشت ختم ہو گئی ہے، انسان صبر نہیں ہے. انسان جو ہے وہ کسی چیز کو ڈیزولو کرنے کے بجائے ریپیل کر دیتا ہے. یعنی آپ کوئی چیز ہضم ہی نہیں کر رہے، آپ ہر چیز فوراً باہر نکال دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سچویشن کمزور ہو گئی ہے. اس کو مضبوط کرنا ہے. اس کو مضبوط نہیں کریں گے تو نہیں پہنچیں گے جہاں پہنچنا ہے. کیونکہ روز محشر بدن نہیں اہمیت رکھتا. بدن تو دوبارہ آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا. اصل چیز روح ہے. اگر یہ بہتر چلی گئی تو یہ وہاں بھی سب بہتر رہے گا معاملہ. بدن تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان قبر کے اندر جب جاتا ہے عالم برزخ میں، اچھے عمل انسان کے ہوں تو انسان جوان ہوتا ہے اندر، اور بہشت میں بھی انسان جوان ہوگا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا. وہ خاتون رونے لگ گئیں، بوڑھی عورت تھیں وہ رونے لگ گئیں. کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ کہا نہیں، کوئی بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، سب جوان ہوگا. تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو کہا نہیں، آپ بھی وہاں جائیں گی تو جوان ہو کے جائیں گی. یعنی جو شخص وہاں ہوگا وہ جوان ہوگا. تو اب یہ پتہ کیسے چلے کہ روح صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سچویشن ہے اس کی. کیونکہ دنیا کی تو کوئی ایکس رے مشین لفظ ایسے ہیں جو بچپن سے سنے لیکن معنی اس کے آج تک نہیں آئے ہوئے. لالچ یعنی انسان جو ہے وہ یعنی کچھ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، اور اس کے اندر ایک کریوسٹی پیدا ہو جاتی ہے. مطلب گاڑی دیکھی، موبائل دیکھا. ابھی آج کل تو یہی ہو سکتا ہے جو میں جوانوں کو سمجھا سکتا ہوں، اور تو کچھ نہیں سمجھا سکتا میں. وہ یہ انسان کے پاس ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن اور یعنی اور یہ وہ جو ہے اس کا شکر نہیں ہے. لیکن جس کا آپ شکر نہیں کریں گے اور کے لیے یہ اندر یہ فیوز پیدا ہوتے ہیں. عزیز محترم، اس کا تعلق ہارڈ ویئر سے نہیں ہے، سافٹ ویئر سے. یہ انسان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیزیں پھر اس کے ذہن کو گناہ کی طرف بھی لے جاتی ہیں. اگر انسان اس لالچ کو ختم کرے تو انسان فقیر نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا، انسان قناعت کی طرف آتا ہے. بہرحال حدیثیں بہت ساری اس کے ذیل میں، لیکن بہرحال پھر فرماتے ہیں کہ نماز کو پیغمبر فرما رہے ہیں، صدیق اور امین فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ فرما رہے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. یعنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، جیسے تم نے اس کے بعد زندہ نہیں رہنا. اب کیسے پڑھیں گے آپ؟ ابھی کسی کو پتہ چل جائے. علماء کی زندگیوں میں ایسا ہے بعض علماء اپنی ہر نماز ایسے پڑھتے تھے جیسے یہ ان کی آخری نماز تھی. ابھی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں صبح مرنے والا ہوں، پتہ چل جائے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تو بولوں گا جو ٹائم بچ گیا ہے اس کو بہتر کر لو، اور سر سجدے سے ہی نہیں اٹھاؤں گا میں، اگر وہ بھی توفیق ہو جائے. ورنہ انسان کو توفیق نہیں ہو تو غافل ہے. تو آپ اور میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم تو ایسے پڑھتے ہیں بس بھاگو جلدی جلدی، جو بھی پکانا ہے نا، وہ بری بات نہیں ہے، برحال حلال ہے، کھائیں آپ. لیکن کتنا اہتمام کرتے ہیں آپ؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نماز کے لیے کتنا اہتمام ہے؟ روح کی خوراک ہے نا. کھانا بھی آپ 2-3 ٹائم کھاتے ہیں، 4-5 ٹائم جو بھی کھاتے ہیں. تھکتے ہیں کیا؟ نہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں. روکو تو کیوں نہیں بھائی، باڈی کو ضرورت ہے، روح کو بھی تو ضرورت ہے. اور یہ باڈی جس کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو یہیں رہ جائے گی.
یہ تو آپ تھوڑے دنوں بعد دفنائیں جا کے بندے کو دیکھیں تو ہڈیاں ہوتی ہیں، کچھ ہے بھی نہیں. تو جس نے یہیں رہ جانا ہے اس کی اتنی تیاری. یہ تو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو تھوڑا وہ کیا کر دیا، وہ پابندی شابندی سی کو لگا دی ہے نا، وہ رات کو لاک ڈاؤن، ورنہ آپ ریسٹورنٹ میں جائیں آپ کو جگہ نہیں ملتی. ٹیک اوے کھلا ہوئے، لوگ اسی میں خوش ہیں. روح کے لیے کتنا اہتمام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کس نے جانا ہے؟ روح نے جانا ہے. تو اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. وضو کرتے ہوئے، مصلی بچھاتے ہوئے، اچھا لباس پہن کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے بہت ضروری ہے. جانے میں آج جو مشکلات ہیں اس کا حل یہی ہے. کوئی اور مشکل کو حل نہیں کر سکتا سوائے پروردگار کے. جو آج پریشانیاں ہیں، آج مشکلات ہیں، ہر بندے کی زندگی میں، لیکن وہ جو اطمینان ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس کے. تو اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو انسان ہے. آگے فرماتے ہیں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلی سفارش میں وہ فرماتے ہیں ایوب انصاری کو کہ اس کام کو انجام دینے سے پرہیز کرو کہ جس کے بعد تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. کوئی بھی کام، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ آنکھ سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، کوئی بھی کام، ایسے کام سے پرہیز کرو کہ بعد میں جس کے لیے تمہیں اصل میں شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت کرنی پڑ جائے، معافی کرنی پڑ جائے، ایسے کام سے پرہیز کرو. خاص طور پہ یہ مشکل بولنے میں زیادہ ہوتی ہے. جب انسان بولتا ہے، بول بیٹھتا ہے نا، غصے میں، اس میں، مذاق میں بول بیٹھتا ہے. اس لیے مولا کائنات نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب تک الفاظ تم نے ادا نہیں کیے وہ تمہاری قید میں ہیں، اور جب ادا ہو گئے تو تم ان کی قید میں ہو. پھر آپ استغفار کرتے رہیں، معافی. جس کا دل توڑ دیا آپ نے توڑ دیا، جس کے لیے آپ نے غلط بات کہہ دی وہ کہہ دی. وہ اگر وہ حلال کر دے تو کر دے، لیکن بعض اوقات باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک بچہ بہت بولتا تھا، بہت غلط باتیں کرتا تھا، غصہ اس کو اتنا آتا تھا، تو اس کے باپ نے بولا بیٹا جب آیا کرے تو جا کر جو باغ میں درخت ہے اس میں کیل لگا کے دیا کرو. تو ہر جب بھی غصہ آتا تھا کہ بولنے کے بجائے وہ کیل جو ہے وہ درخت ہے. تو جب کافی دن ہو گئے تو باپ وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کو لے گیا تو دیکھا پورے درخت کے تنے کے اوپر کیل ہی کیل تھے. کہا بیٹا اب ان کو باہر نکال لو. جب باہر نکالا تو سب میں سوراخ ہو گیا. کہا بیٹا منہ سے جو الفاظ نکل جائے معافی بھی مانگ لو، مگر سوراخ رہ جاتے ہیں، دھبے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے زبان بہت اہمیت ہے. اور بہت ساری چیزیں بہرحال اسی حدیث میں ذیل میں بہت ساری باتیں ہیں کہ انسان، مولا کائنات کا قول ہے اللہم صلی علی محمد. اور جانے محترم بہرحال مولا کائنات ہی کا قول ہے، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت ہی کے اقوال بیان کیے جائیں کہ محفل جو ہے وہ انہی کے بیان سے ہی زینت بخشتی ہے. مولا خود فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس سے کم ہو. یعنی اپنے اگر نفس کی کو بیچنا بھی ہے نا تو پھر جنت کے علاوہ نہ بیچے. صاحب آپ کے سامنے حالات، موبائل، یہ ساری چیزیں، خدا رہے دنیا گمراہ کرنے میں لگی ہوئی ہے. دنیا کا کام یہی ہے کہ جوانوں کو گمراہ کیا جائے، دور کیا جائے، دین سے دور کیا جائے، خدا سے دور کیا جائے، امام سے دور کیا جائے. اس کے لیے آپ کو دیکھیں، آپ کو کوئی انگلی پکڑ کے نہیں چلا سکتا. آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو یہ پیغمبر کی سفارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، معذرت. اور اسی حدیث کی جو آخری حصہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ سب سے بہرحال بہت چھوٹی سی 5 سفارشیں تھیں جو پیغمبر نے اذان محترم ارشاد فرمائی، اور یہی سوسائٹی کی فارمیشن ہے.
یہ حدیثیں میں بہرحال روز آپ کی خدمت میں لایا ہوں، میں اور بھی لے کر تو میں کافی آتا ہوں، بعض اوقات وہ انسان پورا ہو ہی نہیں پاتا اس کے اوپر، کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لے کر جائے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی 5 کوالٹیز ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں ان کی 5 کوالٹیز ہیں۔ بہرحال یہی شاید میں آپ کی خدمت میں آج بیان کر پاؤں۔ پہلی کوالٹی وہ ہے، پہلے اچھے بندے کون ہیں ان کے پاس، کہ جب بھی وہ نیکی کرتے ہیں تو وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ کوئی اچھائی کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کسی کے لیے کار خیر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی خیر کام انجام دیتے ہیں تو یہ خوشحال ہو جاتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں۔ دوسرا، جب ان سے کوئی برائی ہو جائے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ جو آپ دیکھیں یہ حدیثوں کا مطلب آپ سے نہیں کہ آپ کو میں نے کل آپ سے ٹیسٹ لینا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں گا اچھا دوسری کیا تھی 5ویں کیا تھی، نہیں، یہ آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ کیا میں نیکی کر کے خوش ہو رہا ہوں، کیا خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی باتوں کا مصداق بنے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ہم مصداق بنے۔ تیسری چیز کہ جب ان کو کچھ عطا ہوتا ہے تو یہ شکر گزار ہوتے ہیں، کہ جب انسان کو کچھ مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں سب سے ایک بڑا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ ہم اچھی بات ہے دعا کریں کہ خدا ہمیں یہ دے دے، خدا ہمیں وہ، بری بات نہیں ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ جو تمہیں ملا ہوا ہے اس کے تم کتنے شکر گزار ہو۔ جو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں خود آنکھیں دی ہیں، ہمیں ہاتھ دی ہیں، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اسی نعمت میں یہ مجلس اور عزاداری بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس یہ دروازہ نہ ہو تو کوئی در نہیں ہے ہدایت کا۔ آج دنیا، عزاداران محترم، واقعاً یہ تو خیر حدیث تو بہرحال حدیث ہی ہے ظاہر ہے جو پیغمبر نے فرمایا، لیکن آج کے اس دور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوتے ہوئے جو دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور یہ مصداق سچا اور حقیقت نظر آتا ہے کہ جو پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ بے شک امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں گمراہی، آج آپ دیکھ لیں کالج، یونیورسٹی، اسکول، ٹی وی، میڈیا، محلہ، گلی، ہر جگہ آپ کے سامنے ہدایت کہاں ہے؟ گمراہی ہے نا، ہر جگہ آپ کے سامنے مشکلات ہیں۔ باہر نکلیں آپ، کہیں بھی نہ نکلیں، ہر چیز آپ کو دنیا کی طرف لے کے جا رہی ہے، تحریف کر رہی ہے، انحراف کر رہی ہے، سوائے در حسین کے کوئی جگہ نہیں ہے جو آج انسانیت کو بچا پائے۔ اس لیے کہا کہ امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہیں، امام حسین انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اگر یہ آج دروازہ نہ ہو تو مجھے تو نہیں نظر آتا، شاید آپ کو کوئی نظر آئے، مجھے کوئی در نظر نہیں آتا سوائے در حسین کے کہ جو ہدایت دے سکتا ہے۔ خود امام رضا فرماتے ہیں چوتھی کوالٹی اچھے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں۔ عزاداران محترم، مشکل مصیبت زندگی کا حصہ ہے، ہر کسی کی مصیبتیں الگ ہیں، کسی کی مال سے ہے، کسی کی صحت سے ہے، کسی کی جان سے ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہی مصیبت 4 مختلف لوگوں پر 4 مختلف نتیجے رکھتی ہے۔ کافر کے اوپر مصیبت اس کو ادب سکھانے کے لیے ہے، مومن کے اوپر مشکل مصیبت اس کو نکھارنے کے لیے ہے۔ یہ جو مومن کے اوپر پریشانی آتی ہے، اور روایت میں بھی یہ ہے نا کہ اگر 40 دن تک آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مومن ہی نہیں کہ جو اس کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے۔ آپ
پریشانی ضروری ہے. اب یہ کہ بہرحال یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو مشکل میں ڈال، نہیں، اللہ آپ کو نکھارنا چاہتا ہے. بھائی اینٹ بھی بھٹی میں جا کے ہی مضبوط ہوتی ہے نا، تو اگر مضبوط ہونا ہے تو مشکلات سے گزرنا پڑے گا. اور اللہ بھی آزمائش ڈال کر آپ کے ظرف کو چیک کرتا ہے کہ اس کے اوپر یہ مشکل ڈالی، یہ کیسا رہے گا. اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ اور ڈالے گا، اگر کامیاب ہو گئے تو اسی طرح انسان بڑھتا رہتا ہے. اور پھر یہی مصیبت انبیاء کے اوپر ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں قرآن میں، "اذ ابتلی ابراہیم"، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا. کیوں؟ تاکہ پھر ہم نے اس کو امامت عطا کی ہے. یعنی انبیاء کے درجات امتحانوں سے بڑھتے، اور اولیاء خدا کے اوپر مشکلات ان کی کرامات کو ظہور کرنے کے لیے آتی ہے. اور اسی طرح مشہور واقعہ، بہت سارے علماء کے واقعات ہیں. عزیزان محترم، آیت اللہ نخود کی اصفہانی مسجد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہے. بہت عارف شخصیت تھے. شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ گریہ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا میرا جو درجات ہیں وہ بڑھ گئے. تو کہا اس میں خوش ہونا چاہیے آپ، اور رو کیوں رہے؟ کہا جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب کوئی میرے پاس آتا تھا اپنی مشکل لے کر تو میں دعا کرتا تھا، اور جب دعا کرتا تھا اس کی وہ مشکل حل ہو جاتی تھی. لیکن جس مقام پر میں ابھی ہوں مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ جو مشکل تھی بندے کے اوپر وہ اللہ کا فضل تھا، اور میں دعا کر کے اس فضل کو ہٹا دیتا تھا. تو ہم اگر اس زاویے سے اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں زندہ رہنے کا مزہ آئے گا. عزیزان محترم، خوب مشکل کو اپورچنٹی بنائے کہ اللہ ایک اپورچنٹی دے رہا ہے. دیکھیں نا، جو بچہ سختیوں میں پلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جسے آپ دنیا کی ساری آسائشیں دیتے رہیں وہ پہلی ٹھوکر پہ گر جاتا ہے، اسے اٹھا نہیں جاتا. تو مشکلات ضروری ہیں، اور زندگی میں ہارڈ ٹائم ضروری ہے. میں خاص طور پہ جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ جوان ہیں، آپ کے اندر اسپرٹ ہے، آپ ہارڈ کام کریں، سخت کام کریں، نہ ڈھونڈیں آرام. آسائش کو نہیں ڈھونڈیں اپنی زندگی میں، چاہے آپ کی ظاہری زندگی کا پروفیشن ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی پروفیشن ہو، اس میں آپ آرام نہ ڈھونڈیں، کیونکہ یہ وقت آرام کرنے کا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ سے اٹھا بھی نہیں جائے گا. تو بہتر ہے ابھی جتنا اسپرٹ ہے اس کو اپنے کام، اپنے پروفیشن کے لیے، شوق کے لیے اس کو کریں، کام کریں، محنت کریں، اسٹرگل کریں. عزیزان محترم، میں آپ کو بتاؤں کام اتنا زیادہ ہے. کس کے لیے؟ امام کی خاطر. آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، آپ آئی ٹی ہو، اے آئی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بڑھائی ہو، کارپینٹر ہو، کچھ بھی ہو، سب امام کی خاطر کرنا چاہیے آپ کو کام. کہ مولا میں کہیں نہ کہیں آپ کے، یہ آج جوان ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی استعمار کی طاقتوں کو نابود کر دیا ہے. جوان ہے یہ آپ کے سامنے کہ پہلی لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر انقلاب کی سب شہید ہو گئی ہے، سب شہید ہو گئے ہیں، نہیں بچا کوئی، سب آپ کے سامنے. کون بچا ہے؟ جوان ہے. مگر وہی جوان ہے جو کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور اس نے ہر طریقے سے دشمن کو گھٹنوں میں ٹکا دیا ہے. آپ کے سامنے مجبور ہے. ٹیکنالوجی میں بھی آگے نکل گئے، روانی جنگ میں بھی آگے نکل گئے، سائیکولوجیکل وار میں بھی آگے، ریلیکس ہیں بالکل، ٹینشن کوئی نہیں ہونے. بے شک ان کے گھر کے اندر شہادتیں ہو رہی ہیں، نہیں پریشان. کیوں نہیں پریشان؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں بڑھ رہے ہیں. اور جب اللہ کی راہ میں بڑھ رہے ہوں اور امام کی نصرت کے لیے بڑھ رہے ہوں تو کوئی خوف اور کوئی خطر. اور جب تک انسان کی بلانگنگز دنیا میں اٹیچ ہیں بس پھر کمپرومائز ہے. پھر کربلا میں بھی جو لوگ نہیں آئے انہوں نے کمپرومائز کیا، اور جو آئے وہ سب چھوڑ کر آئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مشکلات یہ آپ کو بنانے کے لیے ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان مشکلات سے کیسے باہر نکلتے ہیں. پانچویں اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ بہترین بندوں میں سے وہ بندہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے. غصے میں ہی تو انسان پہچانا جاتا ہے نا. پھر آپ کو غصہ آ گیا کسی بات پہ بھی، مثلا گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، کوئی تیزی سے گزر گیا، کوئی آگے سے نکل گیا، اب آپ کو غصہ تو آئے گا کہ بھائی دیکھیں کیسی غلط ہے.
یہ ایک سادی سی مثال ہے۔ گھر میں آپ گئے، بچے نے کچھ کر دیا، سامنے کچھ ہو گیا، جو لوگ شادی شدہ ہیں زوجہ نے کچھ کہہ دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب آپ کو غصہ آ گیا، غصے کی حالت میں اب آپ کیا کریں گے؟ یا تو پھٹ جائیں، یا پھر اب آج کے بعد غصہ آئے تو میری بات پہ نہیں، امام رضا کے قول پہ عمل کیجیے گا۔ امام نے کیا کہا؟ اچھے بندے وہ ہیں جو غصے میں درگزر کرتے ہیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ غصہ ایسا نہیں کہ غضب ہونا نہیں چاہیے، غضب ہونا چاہیے لیکن دشمن کے مقابلے میں، نہ کہ اپنوں کے مقابلے میں۔ اور ویسے بھی عزاداران محترم، زندگی بڑی محدود ہے، محدود۔ اس تھوڑی سی دیر کے لیے کسی سے کیا ناراض ہونا، کیا ناراض ہوں گے آپ؟ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں اس سے بھی ناراض، میں اس سے بھی ناراض، میں اس سے بھی بات نہیں کر رہا، میں اس سے بھی بات نہیں کر رہا، تو زندہ کیوں ہے بھائی؟ پھر زندگی تو خوشی ہے۔ اگر کوئی اور غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کرو۔ آپ دیکھیں نا کہ ملک اشتر جیسی شخصیت، ملک اشتر جیسی شخصیت جو یعنی لشکر کا ہیڈ ہے نا، بالکل، وہ بھی امیر المومنین کا، کتنا سرسخت، کتنا اسٹرانگ آدمی، بریو آدمی، شخص نے بازار میں اہانت کر دی، پتہ نہیں تھا اس نے خوب ایسی کوئی بدتمیزی کر دی، کیا کر دی، ملک اشتر چلے گئے، پیچھے سے شخص نے بولا تمہیں نہیں پتا کون تھا؟ کہا ملک اشتر تھا۔ ملک اشتر کانپنے لگا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا ملک اشتر کو، دیکھا کہ جناب ملک اشتر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ملک اشتر ہیں۔ کہا میں تمہارے ہی لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے آیا تھا۔ تو یہ ہے جنہیں مولا کائنات بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں عزاداران محترم، امام کو ماننا آسان ہے، امام کی ماننا مشکل ہے۔ آج جو امام انتظار کر رہے ہیں وہ انہی کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ جو امام کو پہچانیں گے۔ 2 دن سے جو میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ افضل و اعمال و امتی انتظار الفرج، کہ سب سے بہتر عمل میری امت کا انتظار الفرج ہے، انتظار کرنا۔ تو انتظار کیسے کریں گے آپ؟ غصے کی حالت میں؟ علامہ حسن زادہ عاملی جیسی مضبوط شخصیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، فلاسفر تھے، علم نجوم، میتھس، ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کسی جہاز میں، کسی نے، کوئی میتھمیٹیشین تھا، اس نے پتہ نہیں کیا بولا کہ بولا آپ علماؤں کو پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس نے بولا نہیں آپ پوچھیں۔ تو اس نے کہ میتھس کی کوئی بہت مشکل ایکویشن بتائی اور انہوں نے اسی فلائٹ میں اس کو حل کر کے دے دی۔ تو یعنی ہر علوم پر کنٹرول تھا۔ گرمیوں میں جو ہے وہ شمال ایران میں چلے جاتے تھے جہاں ٹھنڈا علاقہ ہو تاکہ پڑھائی رکے نہیں۔ تو ایسے ہی کرتے ہوئے بچے آ گئے کہیں کھیلتے کھیلتے، تو بچوں کو انہوں نے ڈانٹ دیا تھوڑا سا۔ اب بہرحال وہ عالم تھے، ان کا ڈانٹنا الگ ہے، ہمارا ڈانٹنا الگ ہے۔ بچے، ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، تو یہ وہاں سے بس میں بیٹھے اور اپنے استاد کی خدمت میں پہنچے، تبریز، حسن الہی طباطبائی، جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، یہ اندر آئے، انہوں نے دروازہ کھولتے ہی کہہ دیا، رات کو خواب میں استاد آئے تھے آیت اللہ قاضی، اور کہہ رہے تھے کہ حسن زادہ سے کہنا اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا کیا تھا؟ بچوں کو ڈانٹا تھا، کہا ایسے انتظار کر رہا ہے۔ تو ہم اپنے کاموں کی طرف نگاہ رکھیں، جو کام کریں اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں امام کا انتظار کر رہا ہوں؟ جو بھی میں کر رہا ہوں، جو بھی مجھ سے ہو رہا ہے، جو میں بول رہا ہوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو میرا بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، کیا میں امام کا انتظار کر رہا ہوں؟ بھائی یہی سوال ہے عزیزان محترم۔ تو بہتر ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے اور تبھی امام کی خدمت میں جائے گا۔ کربلا ایسے ہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ داستان ان کی ہے کہ جنہوں نے اپنے امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
عزیزان محترم، مصیبتیں بہت ظاہر ایام کوفہ اور شام کی اسارت کے ایام ہیں، سید الساجدین کے ایام ہیں، آپ نے مصائب اور مصیبت سنتے ہی رہے۔ بہرحال میں روز عاشورہ کی کچھ مصیبت آپ کی خدمت میں اور آپ سے التماس دعا۔ عزیزان محترم، ہر شخص کربلا میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امام حسین جانتے تھے کہ کس کو کیسے لے کے جانا ہے۔ ہر ہستی جو کربلا آئی اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ آپ خواتین کو نہ لے جائیں، بچوں کو نہ لے جائیں، مگر امام جانتے تھے کہ میری کربلا کو بچانا کس نے ہے۔ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ عزیزان محترم، امام حسین نے بڑی قربانی دی، یقیناً کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اس قربانی کو لے کر چلنا آسان نہیں تھا۔ جب حضرت عباس ودا کرنے آئے نا حضرت زینب کے خیمے میں، تو جناب زینب نے کہا کہ بابا بچپن میں میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بابا فرماتے تھے کہ بیٹا ان ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے عباس۔ ہاں عزیزان محترم، آسان نہیں تھا، کٹنا بھی سخت تھا اور کٹے ہوئے بدنوں سے گزرنا بھی سخت تھا۔ روز عاشور آئی، امام اپنے بہن کے خیمے سے ودا ہو کر نکلے۔ سواری ابھی چند قدم چلی تھی، پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ۔ پکارا بھی تو اپنے ماں کے نام سے پکارا، مہلن مہلن یبن الزہرا۔ حسرت، میری ماں کی کمائی جا رہی ہے، جسے چکیاں پیس کر ماں نے پالا تھا وہ حسین جا رہا ہے۔ بہن کو بہت محبت تھی بھائی سے، آپ جانتے بھی ہیں کیا محبت تھی۔ حسرت سے پیچھے پیچھے کہ اب یہ گیا واپس نہیں آئے گا۔ ابھی تک تو آ رہا تھا نا، ہر بدن کو اٹھا اٹھا کے خیمے لا رہا تھا۔ اب تو پتا تھا اب تو کچھ بچا نہیں ہے، اب تو خود حسین جا رہا ہے۔ پیچھے پیچھے چلتی، مہلن مہلن، آہستہ آہستہ۔ امام حسین نے آواز سنی، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے، ماں کا نام سننا تھا۔ امام حسین نیچے آ گئے، بہن نے تیت الحنک کا کپڑا ہٹایا، گردن پہ بوسے دینا شروع کر دیے۔ گویا ماں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، مصیبت آپ نے سنی ہے، میں بھی پڑھ نہیں پاؤں گا، بس تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام کی سواری چلی گئی، ذوالجناح گواہ ہے، جو گواہی ذوالجناح کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، کہ کیسے زہرا کے لال کو زین سے زمین پہ اتارا۔ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ بعض پڑھتے ہیں نا ہمارے پرانے ذاکر کے، ایسے حسین اترے
کہ سواری کو بھی خبر نہ ہوئی، خبر نہ ہوئی۔ زین سے زمین پر تیروں کے مسلح پر، عزاداران محترم، بدن کی حالت اور کیفیت بہن خیمے کے پاس کھڑی دیکھ رہی ہے۔ ہجوم بڑھ گیا، جس کے پاس تلوار تھی، نیزے تھے، سب تھا، وہ لے کر حسین کے گرد آ گئے۔ بہن کو ہجوم میں نظر نہ آیا۔ بہن ایک اونچائی پہ چلی جسے تل زینبیہ کہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ عزیزان محترم، ابھی تو حرم بن گیا ہے نا، حرم بن گیا ہے، دیوار ہے، دروازہ ہے، قتل گاہ ہے۔ آپ بس تصور کیا کریں اس جگہ کو، اور وہ سامنے والا جو دروازہ ہے اس کے اس طرف، اس کے پیچھے تل زینبیہ ہے۔ تو چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی بہن دیکھتی رہی۔ شمر جالس علی صدر، شمر سینے پر بیٹھا، کند خنجر سے ضربتیں چلا رہا۔ ضربتوں سے کام نہ چلا، اس نے اہانت کی ہے، بالوں میں اور پیچھے سے ضربت چلائی۔ وہ شاعر کہتا ہے خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر کے ہاتھ میں سر تھا، جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور ایک ماں مدینہ سے چلی تھی، جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔